السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم صفحہ 111 اور 112۔ موضوعاتی مطالعے کا باب اول اور چیپٹر نمبر ہے 1۔ باب اول، اس کا عنوان ہے قرآن مجید کا تعارف۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، آج کا پیغام منفی سوچ نہیں رکھنی۔ پیارے بچوں، باب اول موضوعاتی مطالعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی کتاب کے 3 حصے ہیں: ترجمہ اور تشریح، اور دوسرا حصہ ہے احادیث، اور تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ آج ہم تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ باب اول قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم کتاب ہے۔ جیسے اللہ کی ذات عظیم ہے، ایسے اس کی کتاب بھی بہت عظیم ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کا تعارف بیان کر سکے، لیکن ایک مختصر خلاصہ، مختصر تعارف، جس سے کچھ نہ کچھ انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام اتنا عظیم کلام ہے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ قرآن کا لفظ قراءت سے مشتق ہے، یعنی قراءت سے نکلا ہے۔ قراءت کے معنی پڑھنا ہے۔ قرآن کے معنی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھ کر دنیا میں بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کا آپ وقت دیکھ لیں، کبھی صبح ہے تو کہیں شام ہے تو کہیں ظہر ہے تو کہیں عصر ہے۔ یہ قرآن مجید نمازوں کے اندر ہر وقت پڑھا جا رہا ہے۔ ہر جگہ لوگ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور بہت سی سائنسی ایجادات جو ہیں قرآن مجید سے نکالی جا رہی ہیں۔ 1000 آیات سائنس پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، وہ ہے قرآن۔ قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جو کہ دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ، وسیع اور جامع زبان ہے، اور یہ ایسی زبان ہے جو قیامت تک رہے گی۔ بڑی وسیع زبان ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت اس کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھتا ہو، اس زبان کی گرامر کو سمجھتا ہو، بندہ حیرت میں پڑتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کتنی گہرائی والی زبان ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس قرآن مجید میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا معنی یہ ہے کہ
ریڈنگ کیجیے، مطالعہ کیجیے، بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور آخری وہی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں نازل ہوئی، وہاں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین قبول کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اپنے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید وہ نعمت کہا ہے. اس لیے یہ نعمت کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کون بنے گا؟ جو اس کتاب کو پڑھے گا. کیوں کہ قرآن بسم ربک الذی خلق، اور آخری ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اسے دین مل جائے گا، دین کے ساتھ نعمت بھی مل جائے گی، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بات ہے، جو انسان اس پر عمل کرے گا تو اللہ بھی اسے پسند کرے گا. یہ کتاب تقریباً 23 سال کے عرصے میں مدت نزول، اور مکی دور کا جو نزول ہے مکہ کے اندر اتنے سال کی نازل ہوتی رہی، تقریباً 13 سالوں کا مشکل ہے، اور اس دور میں 86 سورتیں نازل ہوئی. اور ہجرت مدینہ میں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 سال تک یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. یہ مدت مدنی دور نزول کہلاتی ہے، اور اس دور میں 28 سورتیں نازل ہوئی. اب قرآن مجید کی ترتیب ایک ترتیب توقیفی ہے اور ایک ترتیب نزولی. ترتیب توقیفی وہ ہے جس ترتیب میں قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام پر قرآن لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے پیارے بندوں کو فرماتے ہیں کہ یہ آیت آپ وہاں رکھ دیں، یہ آیت آپ وہاں رکھ دیں، یہ آیت فلاں سورت میں لکھوا دیں، یہ فلاں سورت میں لکھوا دیں گا میرے وحی سے. تو یہ ترتیب توقیفی ہے. اور ترتیب نزولی کیا ہے؟ جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا. سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں ملے گی، وہاں آپ کو سورۃ الفاتحہ ملے گی، اس کے بعد سورۃ البقرہ ملے گی، اس کے بعد سورہ النساء ملے گی. تو اب یہ جو ترتیب موجودہ قرآن مجید کی ہمارے پاس ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، اور اس ترتیب کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اللہ کے پیارے پیغمبر نے درج کیا. اس لیے قرآن مجید کی دو ترتیبیں، ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب توقیفی اور ہے. رہی قرآن مجید کے مضامین، قرآن حکیم عقائد کے بارے میں بات کرتا ہے، عبادات کے بارے میں بات کرتا ہے، قانون و مساوات، عدل و انصاف، معاشرتی ذمہ کا تذکرہ کرتا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، اور برے اخلاق سے اجتناب کو دیتا ہے، اور انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے سبق آموز واقعات بیان کرتا ہے. مقصد حیات، قیامت، حشر و نشر، جنت اور دوزخ کی تفصیل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے. اب جو آدمی ان چیزوں کو پڑھتا چلا جائے گا وہ اس کو اس قرآن سے واقف نہیں ہوگا. اب ہے قرآن مجید کی سورتوں کی تفصیل. قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، جن میں سے 86 سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور 28
اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جبکہ سورۃ النمل میں ایک بار مزید بسم اللہ موجود ہے، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انہوں نے بلقیس کو خط لکھا تھا، وہاں پر سورۃ النمل میں 2 بار بسم اللہ ہے، اس لیے 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ قرآن حکیم کے پارے 30 ہیں، 7 مدد ہیں اور 14 سجدے۔ قرآن حکیم کے رکوع 540 ہیں۔ اب قرآن مجید کے نام، ہم تو قرآن مجید کو قرآن کے نام سے زیادہ عام طور پر مسلمان جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر بہت سارے نام ہیں، 8 نام موجود ہیں، 8 نام۔ الکتاب مکمل تحریر، الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی، النور روشنی اور ہدایت کا ذریعہ، الشفا روحانی اور جسمانی شفا کا پیغام، العلم علم و معرفت کا سرچشمہ، البیان واضح بیان، الذکر یاد دلانے والی، الحکمہ دانائی۔ یہ 8 نام ہے قرآن مجید کے، اور ایک نام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے، علم کا سمندر ہے، نصیحت کا سمندر ہے، عبرت کا سمندر ہے۔ رہی قرآن مجید کے اصل میں عربی زبان جو ہے، اس طرح ہماری پنجابی ہے یا ہماری قومی زبان اردو ہے، اس میں زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم بچہ سنتا ہے پتہ رہ جاتا ہے۔ عربی اصل عربی کے اندر بھی زیر زبر تو نہیں ہے، یعنی ہے لیکن باتیں نہیں کہی جاتی تھی، لیکن جب قرآن مجید عرب سے نکل کر عجمی کے اندر گیا تو پھر زبر اور زیر اور کی ضرورت پڑی، پیش کی اور شاید کی، پھر یہ اس کے لیے قواعد بنا کر ابل اسود غولی نے یہی کام سر انجام دیا، اور حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو پہلے جو یہ ہے قرآن مجید کا مقصد تعارف، تو ہم نے اس سوال کو یاد کرنا ہے اور اچھی طریقے کے ساتھ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ آج کا لکھی ہوم ورک قرآن مجید کا تعارف لکھیں اور یاد کریں۔ یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ، سب سے پہلے آپ یہ پوائنٹس لے لیں اور اس کے اندر مواد پڑھ لیں، 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سارے کا سارا مواد یاد ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے آپ ان پوائنٹس کو یاد کر لیں، یہ جو ہیڈنگز لکھی گئی ہیں آپ ان کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔